ناصر چوہان صاحب، آن لائن شاپنگ جو اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں جو آپ کو تصویر یا ویڈیو دکھائی جاتی ہے، جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کوالٹی میں اس معیار کی یہ چیز ہے، لیکن جب وہ ڈلیور ہوتی ہے، کلائنٹ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو بڑی ناقص ہوتی ہے. تو اس لمحہ، اس مرحلے پر اس کلائنٹ کو کیا کرنا چاہیے جس کا نقصان ہو جاتا ہے؟ اس کو تو بعد میں کرنا چاہیے، پہلے آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا بھی دکھ ہوگا اور یہ میرا بھی دکھ ہے. ہم سارا دن جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں اور گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر بھی پارسل آئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ خواتین کیونکہ موبائل یوز کرتی ہیں تو اسکرول کرتے کرتے کہیں پہ کوئی ایسی چیز آ گئی تو آرڈر کر دیا، وہ بعد میں دو تین دن کے بعد آپ کے گھر چیز پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو مسائل ہیں، یہ بہت زیادہ مسائل ہیں آن لائن شاپنگ کے. اور آن لائن شاپنگ میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے چیز آرڈر کی ہے اور وہ چیز جس طرح سے مجھے دکھائی گئی ہے وہ چیز نہیں ہے، اس سے ناقص آئی ہے، سب اسٹینڈرڈ ہے، یا وہ معیار کے مطابق نہیں ہے، یا وہ پرائز جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو اسی ڈپارٹمنٹ، اسی ادارے کو جس سے اس نے خریدی ہے وہ وہاں پہ شکایت کریں. اور آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ اس شکایت کا جو ہے نا وہ ازالہ نہیں کرتے، وہ اس کے بعد رسپانس بھی نہیں کرتے. یہ میرا میں نے خود آزمایا آپ. یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ ان کو چاہیے یہ کہ اگر کوئی ایسا بندہ، ایسا کسٹمر ان کا جو ہے وہ اگر کسی بھی چیز سے انوائڈ ہوتا ہے، اس کو مطمئن نہیں ہے، تو ان کو فوری رسپانس کرنا چاہیے اسی طرح سے جس طرح انہوں نے آرڈر لیتے ہوئے کیا تھا. یہ کاروباری اپروچ تو یہی ہے اور ٹھیک اپروچ بھی یہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کنزیومر کورٹ میں آپ کو جانا چاہیے. اور کنزیومر کورٹ میں اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی میں نے اگر 8-10 ہزار کی چیز لی ہے، 20 ہزار کی چیز لی ہے تو مجھے 2 لاکھ کا وکیل کرنا پڑے گا، تو پھر مجھے دھکے بھی کھانے پڑیں گے. لیکن اپنے رائٹس کے لیے آپ کو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا 100% فائدہ. قابل مثال کو کیسز ہیں ایسے؟ بالکل ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ریسنٹ کیس ہے جو ہمارے آفس نے کیا، وہ میں بلکہ اس کی کاپی بھی شیئر کر دوں گا. ایک خاتون نے دراز سے اس نے آن لائن شاپنگ کی 8,000 کی. جب اس نے شاپنگ کی تو اس نے کوئی بیوٹی پروڈکٹ تھی وہ اس نے منگوائی. وہ بیوٹی پروڈکٹ جو تھی وہ جب اس کو موصول ہوئی تو وہ خشک ہو چکی تھی. اس نے اسی طرح سے ان کو شکایت کی. شکایت کرنے کے بعد انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. پھر جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، ہم اس کا کیس فائل کرتے ہیں، اور کیس فائل کرنے کے بعد وہ جو دراز ہے اس نے ان کے وکیل پیش ہوئے. اچھا. اور انہوں نے آ کے یہ جواب جمع کروایا کہ جی ہماری تو ایک منڈی ہے، اس میں ایک سیلر آتا ہے اور ایک بائر آتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹس رکھتے ہیں. بائر جو ہے وہ پروڈکٹ اپنی بیچ کے، انہوں نے مثال دی بھنڈی کی کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ بھنڈی لے کے آیا ہمارے پاس، اس نے بھنڈی رکھ دی ہے. اوپر سے ایک بائر آیا ہے، اس نے بھنڈی خریدی ہے، خرید کے وہ لے گیا. جب وہ گھر گیا تو اس نے کہا جی یہ خراب ہے. تو اب ہمارا تو رول صرف اتنا تھا کہ ہم نے پلیٹ فارم مہیا کیا ان کو، ہمارا اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے. اور ہم اس کے سروس چارجز لیتے ہیں، ہماری ایک جگہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے، ہم اس کے پیسے لے کے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمارا جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں بنتی. تو کورٹ نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ ایک فیصلہ جاری کیا. وہ خوبصورت فیصلہ یہ تھا، کورٹ نے یہ کہا کہ پہلی بات رہی کہ آپ کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے وہ گاہک آپ کے پاس آیا، کیونکہ آپ اتنا بڑا پلیٹ فارم چلا رہے ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ آپ نے اس کو جگہ پرووائڈ کی، اور جگہ پرووائڈ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ میں ہیں کہ وہ جگہ وہ چیز آپ کو بھیجے گا. آپ اپنے کوریئر آفس، اپنی کمپنی کے ذریعے اس کے گھر تک جو ہے وہ اس چیز کو پہنچا رہے ہیں، پیکنگ اپنے آفس سے کر کے. اپنے آفس سے آپ اس کو ٹیگ نمبر لگا کے، سارا کچھ سیریل نمبر ہر چیز لگا کے آپ جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں کسٹمر کے گھر میں. تو اب آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. ہم اس کے جو رائٹس ہیں اس کو جو اس نے کلیم کیا ہے وہ اس کو انفرنج نہیں ہونے دیں گی کورٹ. اور کورٹ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ ود کلین ہینڈز آیا کورٹ میں. تو اس کے اوپر جو ہے خاتون کو کورٹ نے بڑا خوبصورت فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں جاری کیا. وہ یہ کیا کہ اس کو 25,000 روپیہ جو ہے وہ سروس چارجز بھی پے کیے، اور 50 لاکھ روپیہ اس کو کمپنی کو کہا کہ آپ اس کو کمپنسیشن کے طور پہ پے کریں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اس کو غلط چیز دی ہے. اور اب آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اور کورٹ نے اس کو باقاعدہ فکس کیا. اور ابھی تک وہ، کیونکہ کورٹ انہوں نے جمع تو نہیں کروایا، لیکن وہ انہوں نے جا کے اپیل بھی نہیں کی اس فیصلے کے خلاف. ہو سکتا ہے اپیل میں چلے جائیں، لیکن ریویو بھی تو ہو جاتا ہے، ریویو نہیں تو اپیل کا ان کے پاس فورم ہے، اختیار ہے، وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ آپ کو عدالت میں ضرور جانا چاہیے اور آپ کو اپنا رائٹ کلیم کرنا چاہیے. اور یہ آن لائن شاپنگ کا تو بہت بڑا فراڈ ہے. ہم نے 2-4 پلیٹ فارم، 10 پلیٹ فارمز تو ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ
بہت بڑے بڑے اسکیل کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن گاڑیوں کے ناقص بھی تو آن لائن آپ دیکھیں نا کہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر بڑی کریڈیبلٹی تھی ان اداروں کی، جو آپ اپنی گاڑی وہاں سے پسند کرتے تھے ان اداروں پر بھروسہ کر کے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چوری کی گاڑی تھی یا کوئی اور فراڈ تھا. اس طرح کے آپ نکل آتے ہیں 100% نکل، بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، وہ دیکھنا چاہیے اس کو، اور وہ اکارڈنگ ٹو لا اس کو جو ہے وہ پرسو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب.